कि हम समझते थे कि ये एक ओपन ट्रायल होगा और इस ओपन ट्रायल में तमाम मीडिया मौजूद होगी। जैसे हाई कोर्ट का ऑर्डर था और हाई कोर्ट ने ये हुक्म सादर फरमाया था कि इस ट्रायल को ओपन किया जाए। आपके इल्म में है प्रोडक्शन ऑर्डर्स दिए गए और उन प्रोडक्शन ऑर्डर्स के तहत इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में लाना था, लेकिन इन्होंने एक दफा फिर सिक्योरिटी का ढोंग रचाकर उनको प्रोड्यूस ना किया और कहा गया कि जी आज ये ट्रायल जो है अडियाला जेल में होगी। हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सर खम तस्लीम किया और हमने इसको भी जो है कबूल किया कि ये ट्रायल आज जेल में होगी। और आपने देखा कि ट्रायल जो है ताखीर से शुरू हुई और उसकी वजह यह थी कि जब खान साहब की फैमिली और हम अंदर पहुंचे तो ना कोई पब्लिक मौजूद थी अंदर, ना मीडिया मौजूद था और हमारे वकला ने इसके ऊपर आवाज उठाई और कहा कि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है और अगर हमने इस ट्रायल को ओपन रखना है, इसको शफाफ रखना है जैसे कहा गया, तो उसमें दो अहम जुज़ उसके ये हैं कि मीडिया होना चाहिए यहाँ पे। और आपके इल्म में है, आपको खुद पता है, आप सुबह से यहाँ पे खड़े हैं कि हमारा पाकिस्तान का पूरा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और उसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदगान भी यहाँ पर जेल के बाहर मौजूद थे, लेकिन उनको अंदर ना जाने दिया गया। जहां तक पब्लिक की बात है, पब्लिक को अंदर ना जाने दिया गया। कम्युनिटी सेंटर है, इंशाअल्लाह मंडे को आप जाएंगे, आप देखेंगे उस कम्युनिटी सेंटर में बाआसानी 200 से 250 300 बंदा आ सकता है। पब्लिक को भी मौजूद होना चाहिए था, हमारी लोकल मीडिया को भी मौजूद होना चाहिए था, इंटरनेशनल मीडिया को भी मौजूद होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से आज ऐसा नहीं हुआ। हमारे वो लॉयर्स ने, इमरान खान साहब ने खुद और शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये डिमांड की है कि मंडे को, जो कि अगली तारीख डली है इस केस की, वहां पर हमारा लोकल मीडिया, हमारा इंटरनेशनल मीडिया और पब्लिक, हमने जब शोर मचाया तो वहां पर पब्लिक के 4-5 नुमाइंदगान बिठा दिए गए, जो मुझे बज़ाहिर तो पब्लिक नहीं लग रही थी, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कहां से आए थे और अचानक पब्लिक का बंदोबस्त कैसे हो गया, वो मैं आपकी दानिश पे छोड़ता हूं। और खान साहब के शोर मचाने के ऊपर 3 मीडिया के नुमाइंदगान को अंदर बुलाया गया। बताया मुझे ये गया था कि शायद समा और ARY से थे या शायद एक और चैनल से थे, लेकिन आप तमाम दोस्त जो सुबह से यहां पर खड़े हैं और इसी इंतजार में खड़े थे कि आपको अंदर बुलाया जाए ताकि आप इस पर रिपोर्ट कर सकें और एक ओपन ट्रायल का जो तकाजा है उसको पूरा कर सकें, उसको पूरा ना किया गया। मेरे समझने में ये हमारी बदनसीबी है और मैं उम्मीद करता हूं, और मेरे साथ खान साहब की तमाम फैमिली मौजूद है, हम उम्मीद करते हैं कि मंडे को ऐसा नहीं होगा। आज जज साहब ने खुद अपनी सीट पर बैठ के इस चीज की यकीन दहानी दिलाई है कि इंशाअल्लाह मंडे को इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया और जिसको मैं जेन्युइन पब्लिक कहूंगा, एक्चुअल पब्लिक जो है, वो इंशाअल्लाह वहां पर अंदर होगी। हम ये क्यों कह रहे हैं? हम ये इसलिए कह रहे हैं कि ये जो ट्रायल हो रही है ये एक मुनफरिद ट्रायल है। पहली बात तो पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कोई ट्रायल हुई नहीं, और अब अगर ये ट्रायल हो भी रही है तो बड़ी संगीन ट्रायल है। इस ट्रायल में एक पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम और एक पाकिस्तान का साबिक वजीर खारजा ट्राई किए जा रहे हैं, अक्यूज्ड हैं, और जैसे कि आपके इल्म में है इसकी सजाए मौत भी हो सकती है और इसकी सजा उम्र कैद भी हो सकती है। तो ये गुड्डा गुड्डी का खेल तो है नहीं, ये सीरियस ट्रायल है। हम उम्मीद करते हैं कि इस ट्रायल को सीरियसली लिया जाएगा। इस ट्रायल को ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम बल्कि इंटरनेशनली आवाम फॉलो करना चाहती है, और इसको फॉलो करने का तरीका ये है कि मीडिया को एक्सेस दिया जाए, इंटरनेशनल को भी और लोकल को भी, और आप लोग इंडिपेंडेंटली इसको जो है रिपोर्ट करें और इसके जो हकायक हैं वो आवाम के सामने रखें। तो इसी चीज को और हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को सामने रखते हुए हमने डिमांड की है कि मंडे को हमारा ये तकादा पूरा होना चाहिए। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन आज आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं। इमरान खान साहब ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया ये कहने को कि आपके इल्म में है KPK हाउस के अंदर हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए थे, शफाफ तरीके से कराए थे, आवाम को एक्सेस दे के कराए थे, इस ट्रायल की तरह नहीं कराए थे। और हमने इमरान खान को इस पार्टी का चेयरमैन मुंतखब किया था, हमने शाह महमूद कुरैशी को इस पार्टी का वाइस चेयरमैन मुंतखब किया था, और दीगर ओहदेदारान को हमने इस पार्टी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुना था।
یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی پہلی دفعہ ہوا ہے. ہم دیکھتے رہے ہیں کہ باقی پارٹیوں نے الیکشنز کیسے کرائے ہیں, ہم دیکھتے رہے ہیں امان اقبال میں کیا ہوتا رہا ہے, لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک پارٹی کے انٹرنل میٹر کو کویسچن کیا گیا. ایک پارٹی کے انٹرنل میٹر کو جو ہے سیٹ اسائیڈ کیا گیا. ہم نے اس کو بھی سر خم تسلیم کیا. ہم نے الیکشن کمیشن کی ہم پہلے بھی عزت کرتے تھے, آج بھی عزت کرتے ہیں. پہلے بھی ہم نے پاسداری کی تھی, آج بھی پاسداری کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے حکم کو ہم نے ایکسیپٹ کرتے ہوئے آج اپنی پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن کرائے ہیں. ہم جیل میں تھے, لیکن غالباً مجھے بتا رہے ہیں کہ اس کے ریزلٹس نتیجے آنے شروع ہو گئے ہیں. اور یقیناً آپ میرے سے بہتر جانتے ہوں گے کہ ایک پروسیس کے تحت جو ڈیو پروسیس ہے ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے. اور اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو سمبل ہے, جو ہماری پارٹی کا نشان ہے, جو ہمارا بلہ ہے, جس کے اوپر ہم نے الیکشن لڑے ہیں 2008 میں بھی, 13 میں بھی, 18 میں بھی, وہ ہمارا جو پاکستان تحریک انصاف کا کارکن جس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے وہ سمبل ہمیں ملنا چاہیے. آپ کے علم میں ہے پہلے بھی یہ فیصلہ جو ہے پینڈنگ تھا الیکشن کمیشن میں, اور ہم نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں ہمارا سمبل ملنا چاہیے. آج بھی اسی سمبل کے حصول کی خاطر ہم نے یہ انٹرا پارٹی الیکشن پھر کرایا ہے. اور ہماری ڈیمانڈ ہوگی الیکشن کمیشن پاکستان سے کہ مہربانی فرمائیں, اس کے اوپر اپنا آرڈر صادر فرمائیں, اور پاکستان تحریک انصاف کی کا نشان جو ہے بلہ وہ ہمیں الاٹ ہونا چاہیے. آخری بات کر کے پھر میں علیمہ خانم صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی بات کریں. اور میں صرف یہ عرض کروں گا کہ آج کی جو پروسیڈنگ ہے اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا, اور وہ نقطہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان اور میں اکیوزڈ ہیں سائفر کیس کے اندر آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت. آپ کے علم میں ہے جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ ہے وہ 1923 کا ایکٹ ہے, اور اس 1923 کے ایکٹ کو 100 سال کے بعد, پورے 100 سال گزر گئے ہیں, 2023 میں امینڈ کیا گیا ہے. اور امینڈمنٹس جو ہیں اس میں اس کا سکوپ اور ایمبٹ بڑھایا گیا ہے. اگر کسی کی دانش یقیناً آپ سب کی میرے سے زیادہ ہے, لیکن میری دانش مطابق ایک ایجنڈے کو فردر کرنے کے لیے. تو آج شاہ محمود قریشی صاحب نے جج صاحب سے پوچھا کہ جج صاحب کیونکہ ہم اکیوزڈ ہیں اس کیس کے اندر, ہم آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کیا آپ 1923 کے ایکٹ کے تحت ہمارا کیس چلا رہے ہیں, یا آپ اس امینڈیڈ ایکٹ جو کہ 2023 میں امینڈ کیا گیا ہے اس کے تحت آپ ہمیں ٹرائی کر رہے ہیں اس میں. اور انہوں نے اس سے بڑھ کے ایک اور ڈیمانڈ کی. انہوں نے کہا کہ جو 2023 والا امینڈیڈ ایکٹ ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. تسلیم اس لیے نہیں کرتے کہ صدر عارف علوی جو کہ موجودہ صدر پاکستان ہیں, صدر مملکت ہیں, انہوں نے اپنے انٹرویوز کے ذریعے اور اپنی ٹویٹ کے ذریعے بارہا اس بار کا اظہار کیا ہے کہ میں نے اس لا کے اوپر دستخط نہیں کیا, یہ قانون جو ہے یہ مارز وجود میں نہیں آیا. اور اگر ایسی بات ہے تو پھر عمران خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ صدر عارف علوی کو اس کورٹ کے اندر بلایا جائے, ان کو طلب کیا جائے, اور حلفاً ان سے یہ سوال کیا جائے کہ اگر آپ نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیا تھا اور اس کے یہ ایکٹ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنا تو پھر اس کے تحت کیسے ٹرائل ہو سکتی ہے. اور یہ ڈیمانڈ انہوں نے جج صاحب کے سامنے رکھی ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ پھر تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, آپ یہاں پہ تشریف لائے, اور پھر معذرت کروں گا کہ آج آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی, لیکن اس امید کے ساتھ کہ منڈے کو آپ اور ہم اکٹھے انشاءاللہ اس کورٹ میں جائیں گے تاکہ اس ملک میں جو ہے انصاف ہو سکے اور انصاف ہوتا نظر آ سکے, جو کہ ایک ہمارا ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے. ہم کوشش کریں گے. میں چاہوں گا کہ علیمہ خانم صاحبہ بھی آپ سے بات کریں. شکریہ جی. اچھا, ایک تو آپ میڈیا کے جو سارے لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں اور جو اندر نہیں جا سکے, جو آپ کے 3 چینلز کے لوگ آئے تھے آج اندر کورٹ کے اندر, میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے آپ کی بڑی زبردست نمائندگی کی. انہوں نے کھڑے ہو کے جج صاحب کو کہا کہ ہم 3 آئے تو ہیں, لیکن ہم باقی جو سارے ہمارے باقی میڈیا والے جو باہر کھڑے ہیں ہم ان کی نمائندگی نہیں کر سکتے, یہ جائز چیز نہیں ہے. تو انہوں نے آپ کے لیے بلکہ بہت زبردست آپ کے لیے کورٹ کے سامنے, جج کے سامنے آپ کے لیے انہوں نے اچھا نمائندگی کر لی. دیکھیں, عمران خان نے آج پھر دہرایا ہے, اور میں صرف ان کا اب پیغام دینے آئی ہوں. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ہم ہر دفعہ ہمیں فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ بھول نہ جائیں
کہ جو سزائے موت اور یہ جو عمر قید کی سزائیں کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ یاد رکھیں گے یہ سزا اس جو ان پہ دفعات لگی ہیں وہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. اور سزائے موت کیوں ہونے لگی ہے یہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. یہ سزائے موت میں یہ مجرم نہیں ہے. ان لوگوں کا جرم کیا ہے آپ بھول نہ جائیں کہ جرم کیا ہے سائفر میں. ان لوگوں کا جرم یہ ہے کہ ایک عدد ڈونلڈ لیو، اور مجھے پتا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے ڈونلڈ لیو کا نام لینے کی، اس لیے جو کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں پلیز آپ اندر سے آپ مجھے یہ ویڈیو دے دینا، کیونکہ جب میں ڈونلڈ لیو کا نام لیتی ہوں سارے چینلز کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ ایڈٹ کر دیں. یہ کیس انٹرنیشنل ہے، میں پھر سے دہراؤں گی یہ انٹرنیشنل کیس ہے. جب ڈونلڈ لیو کا نام آتا ہے یہ کیس انٹرنیشنل ہو جاتا ہے. ڈونلڈ لیو نے ایک پیغام بھیجا تھا، سائفر یہ ہے کہ ڈونلڈ لیو نے ایک پیغام بھیجا تھا جنرل باجوہ کے لیے. وہ جو لا کے مطابق پرائم منسٹر اور فارن منسٹر کے پاس ہونا چاہیے تھا ان سے چھپا کر بھیجا تھا. غلطی یہ ہوئی ہے کہ لا کے مطابق پرائم منسٹر کے پاس وہ آ گیا. اب پرائم منسٹر کو وہ تھا ہی پرائم منسٹر کو ہٹانے کے لیے. اب ڈونلڈ لیو مشکل میں پھنس گیا. آج اگر یہ کیس پروف ہو جاتا ہے ادھر کہ ڈونلڈ لیو نے سازش کی تھی یا پیغام سازش کا بھیجا تھا پاکستان، وہ اپنی نوکری سے برطرف ہو جائے گا. تو لوگ سارے دنیا اپنی نوکریاں بچانے کے لیے تو آگے ہوتی ہے. تو ڈونلڈ لیو کو اگر ہم کیس کریں گے باہر جا کر اور ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں یہاں انصاف نہیں مل رہا یا اس کورٹ سے انصاف نہیں ملتا، میں پھر سے کہنے لگی ہوں اگر یہاں انصاف نہیں ملتا اور اگر ڈونلڈ لیو کے لیے یہ لوگ پچھلے کئی مہینوں سے جیل میں بیٹھے ہیں تو ہم یقیناً امریکہ جا کر ان کے اوپر ڈونلڈ لیو کے اوپر کیس کریں گے کہ اس کو بچانے کے لیے یہ ہو رہا ہے. اور جنرل باجوہ کدھر ہیں؟ آئیں آ کے جواب دیں کہ پیغام تو ان کے لیے آیا تھا. ایک پیغام بھیجنے والا ڈونلڈ لیو، پیغام ریسیو کرنے والا جنرل باجوہ، اور اگلے دن یہ امپلیمنٹیشن ہو گئی. اور عمران خان نے 3 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی آج. انہوں نے کہا ایک بنا تھا لنڈن اگریمنٹ، پھر سے کہہ رہی ہوں لنڈن اگریمنٹ، خان صاحب نے کئی دفعہ دہرایا. لنڈن اگریمنٹ میں یہ تھا عمران خان کو ہٹایا جائے. دوسرا تھا دوسرا کیا تھا پی ٹی کو، ہاں پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل، عمران خان کو ہٹایا جائے، پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل کیا جائے. اور تیسرا کیا تھا نواز شریف کے کیسز ختم کیے جائیں. اب یہ انہوں نے بتایا 3 چیزیں، اور ماشاءاللہ اتنی تیزی سے تینوں چیزیں امپلیمنٹ ہو گئی ہیں کہ نہیں. آپ سب کو پتا ہے کہ نواز شریف کے کیسز ایک دن میں سیٹل ہو گئے. آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی کہ ہم یہاں روز جیل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے انصاف مانگنے کے لیے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور نواز شریف آیا فل، وہ ایکس پرائم منسٹر کو پوری پروٹوکال ملی اور وہ مفرور کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، اس کو پروٹیکشن مل رہی ہے. اور ہمارے یہاں پہ جو 2 قیدی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، ان کو کسی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہم جب ملاقات کے لیے جاتے ہیں 20 منٹ کی اجازت ملتی ہے. تو ہم کیوں نہیں اس کے لیے پروٹیسٹ کریں گے؟ ہم بڑے لحاظ سے ابھی تک چلتے آئے ہیں، لیکن اگر یہاں ہمارے کورٹ سے انصاف نہیں ملے گا ہم امریکہ جائیں گے، ہم ڈونلڈ لیو کو جا کے سوال کریں گے. اگر اس کی نوکری خطرے میں ہم اس کے اوپر کیس کریں گے، لیکن وہ جواب دے گا کہ اس نے کیا پیغام بھجوایا تھا جس کے تحت آج 2 ایک ایکس پرائم منسٹر اور ایک فارن منسٹر جیل کے اندر سزائے موت کی سزا کی کو فیس کر رہے ہیں اس وقت. دیکھیں میں اس میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. ہمارے ملک میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیول پلینگ فیلڈ کا کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دے دو، ہماری فلانے سے بات ہو گئی ہے، ساڑی تے گل ہو گئی ہے. عرض یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہمیں فیلڈ پر بھی نہیں آنے دیا جا رہا. آپ نے دیکھا اس ملک میں ایک شخص وہ ہے جو سزا یافتہ ہے جس کو بائیو میٹرک کرانے کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ عملہ پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے ایک اصول ہے. اور ایک شخص وہ ہے جو سابق وزیر اعظم تھا جس کی ٹانگ میں گولی لگی ہوئی تھی اور اس کو کہا جاتا تھا کہ تم ویل چیئر پہ بھی آنا پڑے تمہیں، تم آؤ اور بائیو میٹرک کراؤ. یہ دوہرا معیار تھا. ایک معیار یہ ہے کہ ایک شخص کو بلایا جا رہا ہے، نیب اپنی اپیلیں اس کے خلاف واپس لے رہا ہے. 1.5 سال کی ٹرائل کے بعد جے آئی ٹی کے بعد
टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए खर्चने के बाद उसको बाइज्जत बरी किया जा रहा है, और दूसरा शख्स वो है जिसको हाई कोर्ट ऑर्डर कर रहा है कि इसको ओपन ट्रायल दो, और उसको ओपन ट्रायल भी जो कि उसका एक बुनियादी हक है उसको वो भी नहीं दिया जा रहा। लेवल प्लेइंग फील्ड का तो ये हाल है। लेवल प्लेइंग फील्ड का हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून अगर जलसे करे तो इंतजामिया उसको सपोर्ट करती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बसें फराहम करती है, बिरयानियां पका के देती है, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कन्वेंशन भी करना चाहे, खुदा ना खास्ता कोई 4 दोस्त इकट्ठे बैठ की प्याली चाय की भी पी ले तो उन पे छापे पड़ जाते हैं, उनको उठा लिया जाता है। तो इस लेवल प्लेइंग फील्ड को आगे हम जा रहे हैं इलेक्शन में, आगे इंशाल्लाह 8 फरवरी को इस मुल्क में इलेक्शन होना है, और अगर हमने उस इलेक्शन को साफ और शफाफ कहना है, कम से कम कहने की हद तक करना है, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड नजर आनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आवाम के पास जाने का मौका मिलना चाहिए, और पाकिस्तान की आवाम फैसला करे, वो जिसको वोट देती है, जिसको पसंद करती है, वो उसका इंतखाब करेगी। शुक्रिया। ठीक है कि ये कहा जा रहा है कि आपकी और बुशरा बीबी के दरमियान भी कोई लड़ाई वगैरह हुई है, मीडिया में ये खबरें रिपोर्ट हो रही है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, मैंने कल इसका जवाब दे दिया था। देखें, कल इसका जवाब दे दिया था कि सबसे पहले याद रखें, अभी भी हमारा अंदर सबका झगड़ा हो रहा था। किस चीज पे? लॉयर्स के ऊपर। खान साहब, एक हमारा सबका ऑब्जेक्टिव क्या है? इमरान खान है। हम अभी खान साहब खुद कह रहे थे कि अगर एक लॉयर जल्दी क्यों नहीं उनकी एक दरख्वास्त दायर कर रहा, या दूसरे लॉयर के ऊपर बात जरूर करेंगे। हमारे एक केस तो नहीं है, 180 केसेस हैं, और इसके अंदर अगर आपकी घर में बेगम तो है ना, बहन भी है, माँ भी है, चले कल अपनी रिकॉर्डिंग ला दें, जब आप अपनी सुना देंगे हम भी अपनी बाकी भी सुना देंगे।